ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج خیبر پختونخوا کے اندر ایک نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوا۔ سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن بن گئے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے چناؤ کے حوالے سے، لیکن جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ آ کر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نامزد وزیر اعلیٰ جب وزیر اعلیٰ بن گئے 90 ووٹوں کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے ایک تقریر بھی کی، اور اس کے بعد جب ہم نے گورنر ہاؤس میں بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہماری نظر میں معاملہ عدالت کے ذریعے طے ہونا ہے۔ آج عدالت سے خبر یہ آئی کہ یہ حلف ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے گورنر کی رائے ضروری ہے، تو گورنر بھی بیچ میں انوالو ہے، اس کے اندر اب کورٹ بھی انوالو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں۔ اس کے اوپر آفتاب عالم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو ایم پی اے ہیں، جنہوں نے اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ گزشتہ جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈاپور صاحب، ان کی کابینہ میں وزیر قانون تھے۔ آفتاب صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسی سیگمنٹ میں ہم حافظ حمداللہ صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جے یو آئی نے حکومت وقت کے نمائندگان سے بات کی اور یہ کہا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو میں بعد میں لوں گا۔ آفتاب عالم صاحب سے ہم بات کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی اور سیکشن کے اندر افغانستان کے ساتھ جو بڑے گھمبیر معاملات چل رہے ہیں اس میں خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، پاکستان کے سابق وزیر دفاع۔ آفتاب صاحب، اگر میں آپ سے بات کروں، آپ کی پارٹی کا موقف تو میرے سامنے ہے، آپ کی پارٹی نے کھلے عام بتا دیا جی کہ یہ ہمارا انتخاب ہو گیا، اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، لیکن اب کورٹ کی طرف سے بھی حلف کے حوالے سے رائے آئی ہے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے خیال میں ابھی یہ الیکشن نہیں ہوا کیونکہ جو پرانا وزیر اعلیٰ ہے اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ کوئی آپ کے لیے درد سر بن سکتا ہے یا یہ خام خواہ کی کج بحثی ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، استعفیٰ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ ان کا پوسٹ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے۔ گورنر جو ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کے اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہوتے ہیں، اسے اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے آرٹیکل 130 بڑا کلیئر ہے، اس کی اگر آپ پڑھ لیں جی، اس میں ریزگنیشن کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی اس کا پروسیجر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جی، ہمارے پارلیمانی نظام میں صدر اور گورنر صوبے کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیٹولر ہیڈز ہوتے ہیں، سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے ان کی، ایک رسمی پوسٹ ہوتی ہے۔ تو اگر کنسٹیٹیوشن میں اس چیز کی ضرورت ہوتی تو جس طرح کا بل کا پروسیجر ہوتا ہے کہ اسمبلی سے ایک بل پاس ہوتا ہے یا کیبنٹ سے یا چیف منسٹر سے کوئی سمری جاتی ہے، تو اس کا ایک پراپر پروسیجر دیا گیا ہے کہ گورنر جو ہے یا صدر جو ہے ان کو ریکنسیڈریشن کے لیے اسمبلی دوبارہ بھیج سکتے ہیں، اور اس کا بھی پھر ایک ٹائم متعین ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ اگر دوبارہ آ جائے گورنر کے پاس چیف منسٹر کے تھرو روٹ ہو کر، تو پھر اس کو گورنر دوبارہ واپس نہیں کر سکتے، اور اگر ان کو ایسنٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ 10 دنوں کے اندر آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آرٹیکل 116 کا حوالہ دیا۔ آرٹیکل 130 میں اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں کہ جو کنسٹیٹیوشن کے لکھنے والے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے کہ اس پوسٹ کو بھی جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی اتھارٹی کو مس یوز کریں گے۔ اس کے برعکس جی، میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا آگاہ کروں تو بیک گراؤنڈ اگر پتہ اس کا ہو جائے تو میرے خیال میں وہ پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے معاملات کی۔ اس کے برعکس جی، ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، ایک پبلک سول سرونٹ، پبلک سرونٹ یا امپلائی، گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، تو اس کو جو اپوائنٹ کرتا ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہوتی ہے، پھر ریزگنیشن اگر وہ ٹینڈر بھی کرتا ہے تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس کرے یا ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ اپنا عہدہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں یا ریٹین رکھیں۔ اس کے برعکس کنسٹیٹیوشنل پوسٹ میں
जब रिजिग्नेशन टेंडर हो जाती है तो इसको इफेक्टिव उसी दौरान जो है वो समझा जाता है। हाँ, गवर्नर एक सूरत में उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं या मर्जी से नहीं दे रहे, तो वो तो मेरे ख्याल में हमारे गंडापुर साहब जो हैं थ्रू मीडिया थ्रू अभी आज जो है उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी उसकी क्लैरिटी दे दी। तो मेरे ख्याल में ये तंग करने वाली बात है और ये लोग जो है जो अपने आप को सियासी चैंपियन समझते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने हमारी भी तशरीह खैर रफली यही है, लेकिन साथ गवर्नर के पास ये भी इख्तियार मौजूद है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 133 है क्या है आइन का, जिसके अंदर वो जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर को किसी भी वजह के ऊपर जिस पे गवर्नर ने ख़ुद अपना जहन लगाना होता है, उसको ये कह सकता है कि फ़िलहाल आप अपना काम जारी रखें। एक तो ये है। दूसरा फिर ये भी बहस चली कि जो चीफ मिनिस्टर है जो रिज़ाइन कर रहा है उसको टाइप शुदा इस्तीफ़ा देना है या अपने हाथ से लिख के देना है और भेजना उसने गवर्नर को ही है। तो मैं ज़रा ये आपसे वजाहत चाहूँगा कि आपके ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है और अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, पुराना चीफ मिनिस्टर जा चुका है? अगर ऐसा मामला है तो अदालत से फिर ज़ाहिर आपको तवक्को होगी कि आपको हतमी तौर पर एक मोहर मिल जाए, ये आपकी तवक्को होगी? आपके ख्याल में अदालत भी कुछ नहीं कर सकती इस मामले में? जी बिल्कुल। आज जिस तरह हम ओथ लेने के मामले के ऊपर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत गए हैं, तो हमारे साथ स्पीकर साहब भी थे, उन्होंने समरी भी अरसाल कर दी थी गवर्नर को। लेकिन चूंकि गवर्नर साहब आपको पता है उनका लेटर आ गया था रात गए, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी के ऊपर हमने आर्गूमेंट्स किए हैं कि चूंकि गवर्नर साहब जो हैं वो तो वेरिफिकेशन के चक्करों में है कि सिग्नेचर असली हैं या पता नहीं नकली हैं, और वो वाइसराय साहब वो फरमा रहे हैं कि हम 15 तारीख को आएंगे, हालांकि जब लेटर उनको मौसूल हैं तो वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे। तो मैं जब 15 तारीख को वापस आऊँगा तो मैं फिर इसकी चीफ जो गंडापुर साहब हैं वो मेरे सामने जो है पेश हों गवर्नर हाउस में। ये किस तरह का मजाक हो रहा है जी? ये तो मेरे ख्याल में उनका ना कोई सबॉर्डिनेट है ना कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अच्छा, फिर इसके अलावा सारे आर्गूमेंट्स आज बैरिस्टर सलमान अकरम साहब जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कर दिए हैं और मेरे ख्याल में उसमें कोई अबाम नहीं है। और हमें जो लगता था, चूँकि हमारी भी थोड़ी बहुत हम लॉ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो अदालत इसके ऊपर मेरे ख्याल में टोटली कन्विंस्ड हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये डायरेक्शन दे दी हैं कि आप गवर्नर से सिर्फ ये कल 1 बजे तक ये वेरीफाई कर लें, अगर वो अवेलेबल हो सकते हैं, चूँकि वो मुल्क से बाहर नहीं है तो ठीक है, वरना फिर हमें इन्फॉर्म कर दें। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि अदालत और चीफ जस्टिस साहब के जहन में यही था कि फ़र्ज़ करें अगर वो ओथ लेने से इनकार करते हैं या किसी भी वजह से, तो उनका इंतज़ार नहीं किया जा सकता और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मजाज हैं, या ख़ुद वो ओथ एडमिनिस्टर करेंगे या फिर स्पीकर ऑफ द असम्बली जो है उनको डायरेक्शन देंगे कि आप ओथ एडमिनिस्टर करें। चूँकि हुकूमत ये चीफ मिनिस्टर, और आपको पता है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब रिज़ाइन होते हैं तो उनके साथ उनकी कैबिनेट भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब इनके लिए तो मामलात रुक नहीं सकते, यहाँ पे मामलात चलाने होते हैं, तमाम महकमे जो हैं उनका काम रुका हुआ है काफ़ी दिनों से। अच्छा, अगर मैं आपसे बिल्कुल आखिर में ये पूछ पाऊँ, आपने चीफ मिनिस्टर साहब जो सर मैं एक, अगर आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज़, मैं आपने मुझे ये आर्टिकल 133 का हवाला दिया। आर्टिकल 133 उस सूरत में है जी जब नो कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर आ जाता है और उसमें स्टिपुलेटेड टाइम जो है, एक टाइम पीरियड मेंशन है अपने प्रोसीजर के अंदर, तो फिर उसमें इस तरह है कि चीफ मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर कि आप तब तक अपना ऑफिस कंटिन्यू रखें जब आपका जो ये रेजिग्नेशन या जो भी है या नो कॉन्फिडेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और नए चीफ मिनिस्टर, मैं जरा वजाहत कर दूं जी, मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि 2-3 जगह के ऊपर गवर्नर
کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنا ذہن استعمال کرے. اس وجہ سے میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہینڈ ریٹن ریزگنیشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور بھجوانا. لیکن یہ ریزگنیشن کی صورت میں نہیں ہے جی, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کے پاس اتھارٹی اس صورت میں ہے جب نو کانفیڈنس یا باقی معاملات آ جاتے ہیں یا صورتحال آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب بالکل آخر میں جو چیف منسٹر صاحب کی تقریر ہے وہ ہم سب نے سنی. اس کے اندر دہشت گردی کا جو معاملہ ہے سب سے بڑا صوبے میں, اور جو شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں, اور پھر جب وہ چیف منسٹر بن رہے تھے اس عمل کے اندر سے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملے ہوئے, پاکستان کے فوجی اس کے اندر شہید ہوئے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ تمام معاملہ جو ہے شہادتوں کا, اس کے اوپر ہم نے کوئی ان سے بات نہیں سنی, انلیس کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو اور ہمارے ذہن سے نکل گئی ہو, کوئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے, پولیس والے بھی اس کے اندر ہیں, فوجی بھی ہیں, ان کے لیے دعا ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہوا. جی بالکل, انہوں نے اپنے سپیچ میں پولیس کو اپریشیٹ کیا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے اپریشیٹ کیا, اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی. لیکن دیکھیں ان کا جو سٹانس تھا اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس سے مختلف ہیں. آپ خود دیکھیں کہ یہ بارڈر جو ہے 65 کی وار ہو, 71 کی وار ہو, یا باقی معاملات ہو, یا افغان وار جب شروع نہیں ہوئی تھی, تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سائڈ جو ہے یہ پروٹیکٹڈ تھے آپ کی. تو دیکھیں وہ تو میں آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں اس کے اوپر بڑی لمبی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک پچھلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ ہوا, ایک دشمن نے حملہ کیا, پاکستان نے اس کا جواب دیا, پاکستان کے 23 سولجر اس کے اندر شہید ہوئے, متعدد زخمی ہوئے. تو آپ کے خیال میں کیا ان کے لیے شہادتوں کے لیے کوئی دعائے خیر یا کوئی اور دعا بنتی تھی, نہیں بنتی تھی یا نہیں؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت تو کی گئی ہے. جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں یا کراس بارڈر جتنی بھی ہوئی ہیں, ان سب کے لیے دعائے مغفرت پہلے ہوئی ہے. اس کے بعد ہی باقی جو معاملات ہیں یا بزنس ہے وہ شروع ہوئی ہے. دیکھیں سر, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ پرٹیکولر کویشچن کر رہے ہیں, اس کا میں تفصیلاً آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ افغانستان اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ میرا بھی بڑا 2 منٹ کو بتا نہیں پائیں گے. جی بالکل بالکل, اور آپ کو علم ہے کہ میں اس علاقے کے اندر کتنی کوریج کر چکوں ہوں. آپ تو خیر رہائشی ہیں یہاں کے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک مفصل نشست ہو, لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ وقت عنایت کیا. ناظرین آپ بات سن رہے تھے آفتاب عالم صاحب کی, ایم پی اے پی ٹی آئی کے فارمر لا منسٹر. ان کے خیال کے مطابق یہ لیت العال سے کام لیا جا رہا ہے. ان کا چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا ہے, گورنر کو انہوں نے وائس رائے سے تشبیہ دی, اور جب میں نے فوجیوں کی شہادتوں کے بارے میں پوچھا, دعائے مغفرت کا پوچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ فوجیوں کی شہادتوں کے بارے میں دعائے مغفرت بھی تھی. آئیے اب چلتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب کے پاس جو جمعیت علماء اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. حافظ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی. حافظ صاحب آپ کی جماعت نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ کہا ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے, یہ جو چناؤ ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کے زاویے سے بالکل کلیئر ہے, وہ اس کے اندر درستی نہیں ہے آئینی طور پر, اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعتاً یہ کوئی آئینی معاملہ ہے یا پھر آپ کی جماعت حکومت کے ساتھ مل کر رخنہ ڈال رہی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جمعیت علماء اسلام, اگر آپ ماضی قریب میں ذرا دیکھیے مولانا صاحب کی ورژن کو, جب ایک بار تاریخ عدم اعتماد کی بات شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کی وفد مولانا صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا گیا, درخواست کی کہ تاریخ عدم اعتماد میں آپ حصہ دار نہ بنیں اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے. تو مولانا صاحب نے جواب دیا سیدھا کہ ہم تاریخ جماعت کو نمو کریں گے علی امین گنڈاپور کے خلاف, نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر خیبر پختونخوا پشاور میں مولانا صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایک صحافی نے پوچھا
تو مولانا صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت سے پورا صبح نالاں ہے، نہ امن و امان ہے، مالی بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں، بلکہ خیبر کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ریپلیس کیا جائے۔ ہاں، اگر متبادل کوئی آتا ہے، یہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، ود ان پی ٹی آئی تبدیلی آ جائے۔ تو یہ ہمارا وہ اصولی موقف ہے جس کو آپ جمہوری موقف بھی بتا سکتے ہیں اور ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثریت پی ٹی آئی کے پاس نہیں۔ آج بھی جمعیت علماء اسلام جب اس نے اپنے چیف منسٹر کو ریپلیس کیا، متبادل انہوں نے نامینیٹ کیا، جمعیت علماء اسلام نے اس کے امیدوار پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انتخابات کا مرحلہ آیا، اب سوال یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں ہے یا پی ٹی آئی کو اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا حق نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہمیں بھی ایز اے اپوزیشن یہ حق ہے کہ ہم کنٹیسٹ کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں پارلیمنٹ کے اندر۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل جمہوری تقاضوں کے مطابق، آئینی تقاضوں کے مطابق کیا ہے۔ اب ہمیں صرف اعتراض انتخاب پر ہے، ان کی اکثریت پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ان کی میجورٹی پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں طریقہ کار کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ وہ قانونی ماہرین وہ تفصیل بتا سکتے ہیں۔ آج بھی مولانا صاحب کے پاس ابھی آیا تھا حسن اقبال وغیرہ، وہ آئے تھے، مولانا صاحب نے بالکل اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ انتخابات جو آج خیبر پختونخوا میں ہوئے یہ بالکل آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہم کورٹ جائیں گے۔ اب ایک طرف اپوزیشن کی جماعتیں بالاتفاق کورٹ کو رجوع کرے گی، دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کورٹ کو رجوع کیا ہے کہ ہم آئینی طور پر آئے ہیں اور آئینی پروسیس کے ذریعے آئے ہیں۔ اب یہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کورٹ کیا فیصلہ کرے گی کہ آئین کا تقاضا کیا ہے، کیا وہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہی ہے یا وہ جو اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہے، بس صرف یہاں تک ہے۔ اور تو جمعیت علماء اسلام نے نہ کوئی خود پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کوئی انانیت کا مظاہرہ کیا ہے، نہ گورنر جمعیت علماء اسلام کا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ان کو کہا کہ آپ لیت العال سے کام لیں جیسے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے، الیکشن کنٹیسٹ کے لیے گئے، واپس نکلے کہ یہ غیر آئینی ہے، اب اعلان کیا کہ ہم اس غیر آئینی انتخاب کے خلاف کورٹ جائیں گے، اب فیصلہ کورٹ کرے گی۔ ٹھیک، جو مظاہرہ نہیں کیا وہ فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس 90 لوگ موجود ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ گورنر صاحب کو استعفیٰ دینا ایک پروسیجر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ گورنر صاحب استعفے کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، استعفیٰ آئین اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموش ہے۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ لیت العال، تو پھر بال کی کھال اسی وجہ سے نکالی جاتی ہے جب آپ آئین کی شقوں کو جو کافی واضح ہیں ان کو استعمال کریں اور ایک عمل کو میں رکھنا ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا، آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا، ان کے پاس میجورٹی ہے، ان کا چیف منسٹر ہونا چاہیے، تو آپ اس تمام عمل کو چیلنج کر کے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ دیکھیے طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ کیا میں اگرچہ میجارٹی میں نہیں ہوں، کیا مجھے الیکشن کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا جمہوری تقاضا نہیں ہے؟ یہی پی ٹی آئی جب صدارتی الیکشن ہو رہا تھا، انہوں نے محمود خان صاحب کا نام سامنے لایا، ان کو پتہ تھا کہ میرے پاس میجارٹی نہیں ہے اور حکومتی پارٹیوں کے ساتھ پاس میجارٹی ہے، پھر بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا، مقابلے میں آئے، خود پسندی کا۔ لیکن ایشو یہ تو نہیں ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ڈالنا چاہیے تھا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو گیا، اس کے بعد کی جو بحث ہے اس کا تعلق آپ کے کینڈیڈیٹ یا کسی اور کینڈیڈیٹ سے نہیں ہے، وہ تعلق اس سے ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اس عمل ہی درست نہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی بات ہو رہی ہے، میری پارٹی یا اپوزیشن کی بھی قانونی ماہرین ہے نا، وہ بھی کسی قانون کا یا آئین کا حوالہ، کوئی رولز کا حوالہ تو وہ دے رہے ہیں، اس طرف سے جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی قانون اور آئین کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب لڑائی سیاسی سے جا کے قانونی بن گئی، جب قانونی لڑائی بن گئی تو یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، ضرور کورٹ کی طرف جانا ہوگا۔ جب کورٹ کی طرف جانا ہوگا ابھی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، میری موقف کی تائید کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کی موقف کی تائید کر رہا ہے، بس کورٹ فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کورٹ کرے بس وہی فیصلہ درست ہے۔
آپ نے آج بالکل آخر میں جو چیف منسٹر ہیں ان کی تقریر سنی ہوگی، آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا. علی امین گنڈا پر تو آپ کے اوپر الزام لگائے تھے، آپ کی پارٹی ان پر الزام لگاتی تھی اور آپ ناخوش تھے. اب اس تقریر سے، سہیل آفریدی کی تقریر کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہوگا، اس صوبے میں ماحول بہتر ہوگا یا کچھ اور مسائل جنم لیں گے؟ دیکھیے طلعت صاحب، اگر آپ میرے ٹاک شو دیکھیے، اس صورتحال بننے کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو بھی آ جائے، سہیل آفریدی کی صورت میں ہو یا جو بھی ہو، خیبر پختونخوا کی صورتحال بدتر سے بدتر ہو جائے گی. انتظامی حوالے سے بھی، بدعنوانی حوالے سے بھی، امن و امان کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک رائے ہے، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، کوئی بہتری نہیں آئے گی. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ تقریر سے آپ کو کیا اندازہ ہوا، دیکھیں ایک ہوتا ہے ہوش، ایک ہوتا ہے جوش. آج سہیل آفریدی کی تقریر پر جوش غالب تھا، ہوش کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ محسوس ہو رہا تھا. اور جب فیصلے جوش کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو لہٰذا اس منصب پر جب انسان آتا ہے تو وہ پونک کے قدم رکھتا ہے، وہ تول کے بولتا ہے. لیکن آج جو میں نے اندازہ لگایا، اس کا خلاصہ میں نے نکالا کہ اس کی تقریر میں ہوش پر جوش غالب تھا. ہوش پر جوش غالب تھا، اور طاقت کا ایک اور بھی اثر ہوتا ہے. حافظ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مدہوش بھی کر دیتی ہے، وہ اس سے بھی خطرناک صورتحال ہے. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. اگلے حصے میں ہم افغانستان کے معاملات کو ٹیک اپ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کس قسم کا کھیل کر رہا ہے. علاقائی اسٹیبلٹی کے ساتھ تو کھلواڑ کر ہی رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو اس کی مخاصمت ہے، جو زہر اگل رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بھی حیران کن ہے جو پہلے سے بان کرتے رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. افغانستان جس کی پاکستان نے میزبانی 4-5 دہائیوں تک کی، اور کچھ مہینے پہلے تک ہم ان کو بتا رہے تھے کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں ورنہ پھر ہمیں رد عمل دینا پڑے گا. اس نے اب مکمل طور پر ایک مخاصمت کا رستہ اپنا لیا ہے. عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہے ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، اس کے اوپر بیانات داغ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دلی کے اندر متقی صاحب کہ افغانیوں کا حوصلہ نہ آزمائیں، انہیں زیادہ نہ چھیڑیں. نیٹو کی بات کی، امریکہ کی بات کی، سوویت یونین کی بات کی، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں. پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی بڑی واضح تھی، جس کو دہرایا گیا وزیر دفاع کی طرف سے بھی، وہ یہ کہ پاکستان اب جہاں سے بھی دہشت گردی ایمینیٹ کرے گی اس کو سٹرائک کرے گا، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان چوکے گا تو آپ اس بھول میں نہ رہیں. حالات خراب ہیں. ہندوستان افغانستان کو شہ دے رہا ہے، طالبان کا اپنا زہر ہے. ہندوستان، طالبان اور دہشت گرد کیا مل بیٹھے ہیں. دونوں بارڈرز پاکستان کے ہاٹ ہیں، اور ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ خوارجی، وہ دہشت گرد جو پاکستان پر حملہ آور ہیں، اور وہ حکومت جو پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتی ہے، وہ پاکستان کے دوست ہیں. پروگرام کے شروع میں ہم نے آفتاب عالم صاحب سے بات کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ جو فوجی شہید ہوئے تھے ان شہیدوں کے لیے آپ نے اسمبلی میں کوئی مغفرت کی دعا کی، تو انہوں نے کہا کہ جی TLP کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس دعا کے اندر ہی وہ دعا ہو گئی تھی. ان تمام معاملات کا احاطہ کرتے ہیں انجینئر خرم تسخیر خان صاحب سے. سابق وزیر دفاع ہیں، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. خرم صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں اگر آپ سے سمری میں جاننا چاہوں، یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے جب ڈکلیئرڈ پاکستان کے خلاف ایک وار اناؤنس کی ہے اس عبوری حکومت نے، اور ہندوستان کی طرف سے ڈکلیئرڈ وار ہے ہی. ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ دونوں فرنٹ سے پاکستان کے خلاف وار ڈکلیئر کی جائے. ہماری سچویشن جو ہے اس کو آپ کیسے اس کا انالیسس کرتے ہیں؟ جی، لیکن انالیسس کرنے سے پہلے ہم نے جو بہت آدھی صدی سے جو خود فریبی کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں افغانستان کے بارے میں، وہ اتارنی پڑیں گی ہمیں. کہ جس میں ایک بڑی دفعہ ہم نے سنا کہ جی یہ کیونکہ ہمارے پشتون بھائی ہیں، یہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی کلچر ہے، قبائل ہیں، ہمارے کوئی گمشدہ اور بھٹکے ہوئے دوست ہیں،
یہ اب واضح ہونا چاہیے کہ یہ نہیں تھا. اور پچھلے 3 دن سے جو ہوا ہے اس نے ایک اور چیز واضح کر دی کہ غالباً پاکستان کو یہ زوم تھا، خود فریبی تھی کہ ہم طالبان کو استعمال کر رہے ہیں جب امریکہ وہاں موجود تھا. یوں اب واضح ہو گیا کہ طالبان ہمیں استعمال کر رہے تھے بطور پناہ گاہ، اور جب ان کو حکومت مل گئی 2021 میں، اس کے بعد سے آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں کہ پاکستان میں مستقل دہشت گردی خیبر پختونخوا میں تو اب 6 گنا بڑھی ہے 2020 کے مقابلے میں. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی طرح، اب ہم خدا جانے کتنی دیر ہماری خود فریبی جاری رہے گی، تحریک طالبان پاکستان پر کسی بھی قسم کی کوئی تعزیر لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی پابندی لگانے کے لیے تیار نہیں، اس کے جو بھی معاملات ہوں. لیکن یہ بات اب وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں جماعتیں دراصل ایک ہی ہیں. اور ابھی جو 3 دن میں واقعات ہوئے ہیں وہ، اب جو آپ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ جنگ ڈکلیئر کی ہے، وہ جنگ کیوں ڈکلیئر کیا؟ کیونکہ اس سارے معاملے کا آغاز وہ ہوا جب پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا اور 27 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کیا. اس کا جواب افغانستان سے جنگ کی صورت میں آیا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے، پہلے بائیلیٹرلی بھی، یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر کے ذریعے، پھر صادق خان صاحب کے ذریعے، پھر چائنا کے ذریعے، یعنی اس کو پھیلایا، اور اب ماسکو کے ذریعے. اور نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ماسکو سے اڑ کر سیدھا نئی دلی میں لینڈ کیے ہیں، اور وہاں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے پہلے تو ایک تو خود فریبی کا عنصر نکلنا چاہیے کہ کسی بھی طرح خود فریبی پر رہیے، ذرا خود فریبی پہ رہیے، خود فریبی پہ رہیے. یہ خود فریبی تو وقتی ہو سکتی ہے، کچھ 6 مہینے پر محیط ہو سکتی ہے، سال پر محیط ہو سکتی ہے، چلیں 5 سال پر محیط ہو سکتی ہے. ہم نے آغاز کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ سے. آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا، جو کتابیں آپ کے پیچھے دھری ہوئی ہیں مجھے پتہ ہے آپ نے اس میں سے بہت ساری پڑھی بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو اسٹریٹجک ڈیپتھ سے لے کے، اور جب امریکہ نے وڈرا کیا تو ہم نے اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا، ہم ان کے لیے دنیا بھر سے فنڈ کے طلبگار رہے. ہم نے کہا جو آپ نے فنڈ ان کے فریز کر دیے ہیں، ہم OIC کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو لاتے رہے. ابھی کچھ مہینے پہلے تک تو متقی صاحب کو ہم پاکستان میں دعوت دے رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلسل خود فریبی ہے، تو یہ تو خود فریبی تو نہیں ہے، یہ تو حماقت عظیم ہوئی نا پھر. نہیں، دیکھیے اس کے پیچھے کچھ انالیسس تھا ان کا کہ جی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہہ لیں آپ اس کو، ہمارا اپنا بیک یارڈ کہہ لیں کبھی کہ ہندوستان اب حملہ آور ہوگا تو ہم افغانستان کو استعمال کر لیں گے. حالانکہ تاریخ اس کے بالکل الٹ ہے. یعنی اس دن سے جس دن افغانستان نے پہلے دن پاکستان کے خلاف UN کا ممبر رکنیت کے وقت ووٹ دیا 1947 میں، اگر یہ 3 دن بعد پھر دے دیا ووٹ انہوں نے بھی، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے وہ واحد ملک تک نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا. اور اس کے بعد سے جو پورے ہمارے تعلقات رہے ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ ٹھنڈے دل سے کریں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ افغانستان، اور میں اب یہ بات بڑی سنجیدگی سے کر رہا ہوں، کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا. پاکستان کے لیے جو کہا انہوں نے اپنے، شاید ہمیں اجازت دے دی تھی کہ اپنے طیارے بھیجنے کی، لیکن اوور آل جو ٹرینڈ ہے اس ریلیشن شپ کا وہ مخاصمت کا ہے اور ڈسٹرسٹ کا. لیکن یہ ٹرینڈ مخاصمت نہیں، اب ڈکلیئرڈ اینیمی ہے. دشمن ایک طرف مغربی سرحد پر، دوسرا دشمن دوسری طرف مشرقی سرحد پر، بیچ میں دہشت گرد جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، تینوں اکٹھے. تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ چیلنج کے سائز میں اضافہ نہیں ہو، کہ آلریڈی وہ ایک دشمن کی طرح بیہیو کر رہے تھے. اور یہ صرف KP کا معاملہ نہیں ہے، جو ان کا سدرن بارڈر ہے افغانستان کا جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں بھی بحران پیدا کرنے میں افغانستان کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں ان کا کردار ہے. آئی تھنک شاید یہ ڈکلیئر کرنے کا جو افغان طالبان نے کیا، پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ یہاں جو ان کے حمایتی اور ہمدرد ہیں ان کے شاید ذہن کچھ صاف ہو جائیں کہ جناب یہ ملک جو ہے یہ کسی بھی طرح پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، قدہ کلامی ان کے ذہن صاف نہیں ہوئے. آج آپ نے سہیل آفریدی کی تقریر نہیں سنی؟
ان کے ذہن تو ری انفورس ہو گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپریشنز بند کریں, وہ تو کہتے ہیں کہ جرگے کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ساری بیلٹ کو واپس ٹرائبل ایریا میں کنورٹ کریں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو پہلے زیادہ محفوظ ہوتے تھے. ان کے ذہن تو صاف نہیں ہوئے ہیں, تو ری انفورس ہوئے ہیں. جی, تو اسی لیے جب آپ نے چیلنج کا ذکر کیا, پاکستان کے لیے غالباً عسکری جو کائنیٹک چیلنج ہے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ابلاغ کا چیلنج ہے, کمیونیکیشن کا, اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا چیلنج ہے کہ ہم اپنی پارلیمان میں اور مختلف جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس چیلنج کو درست بیانیے میں, پیرائے میں ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں جو ملک کے اوپر حملہ آور ہیں اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے, ان کے ساتھ مصالحت کرنے سے کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہم ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ 2003 سے تو میں گن رہا ہوں جب سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے خورن صاحب, مصالحت کرنے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ملٹری آپریشنز نہ ہوں تاکہ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ملے. جو سمگلر ہے وہ چاہتا ہے کہ چیک پوسٹیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کی زد میں رہیں تاکہ اس کی سمگلنگ ہوتی رہیں. جو دہشت گرد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چیک پوسٹیں نہ ہوں, آپریشنز نہ ہوں تاکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. افغان چاہتے ہیں کہ آپریشنز نہ ہوں تاکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, ہمیں یہاں سے نہ نکالیں. اور سٹنگ جو حکومت ہے, ہم اس کو فریز کر رہے ہیں اس طرح کہ ان کے چیف منسٹر بن گئے ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. تو یہ پانچوں لوگ اتنی اہم خطے کے حصے میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوا نا کہ نہیں؟ جی, چیلنج ہے, اور اسی لیے یہ جو چاہے اب کسی بھی پیرائے میں ہندوستانی, افغانی سمگلرز اور سمگلروں کے اب جو وہاں 13 سال سے سیاسی سرپرست ہیں. دیکھیے بالآخر 2 دن پہلے یہ بات بھی کھلی گئی, انہوں نے کہا جی ہمارا تو سارا کاروبار ہی افغانستان سے ہے, تو آپ کس طرح اس کو بند کر سکتے ہیں. تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس جماعت کی اب 13واں سال شروع ہو گیا ہے, حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, ان کا جو کاروبار ہے وہ چاہے اس کو سمگلنگ کہہ لیں اور دوسرے کاروبار ہیں, ان سب کا تعلق افغانستان کا بارڈر کھلا رکھنے سے ہے. جو چیلنج ہے آئی تھنک بڑا, وہ یہ ہے کہ ہم اس بارڈر کو, اس سرحد کو, جس کو افغانستان چیلنج بھی کرتا ہے, ڈیورنڈ لائن کو کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے, یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں مانتے. تو لہٰذا ہمیں اس بارڈر کو جو سیکیور کرنا ہے, ہم نے فینس لگا کے بھی دیکھا وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوا. تو بارڈر کو جو سیکیور کرنا ہے وہ ملٹری چیلنج ہے. اور جو اندرونی ایشوز ہیں, دیکھیے اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, وہ ہوتے رہیں گے, لیکن اس بارڈر کی جو سیکیورٹی ہے اور افغانیوں کو یہ باور کرانا کہ جو آپ کی طرف ہے سرحد کا اس کے ذمہ دار آپ ہیں, جو ہماری طرف ہے اس کی ہم ذمہ داری لیں گے, اور ان دونوں کے درمیان اب ملاپ نہیں ہوگا. اوکے, I have to leave it there. شکریہ ناظرین, ہمارا پروگرام ختم ہوا, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.